چھوڑے گا اپنے آپ کو بیوی کی طرف کرنا ہے یا دوسری طرف کرنا ہے. یہ ہماری دیکھیں مشکل ٹائم ہے، گورنمنٹ کی پابندیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو اس جگہ کی تاریخ بتاؤں کہ ہوا کیا تھا. یہاں سے دربار میں داخل ہوئی ہے، ایک روایت کے مطابق دوسرا واپس آج اس دروازے سے داخل ہوئی ہے، ایک ادھر بھی واپس آتا ہے، لیکن آئی یہاں پہ، اور یہیں پہ یزید نے اپنے جو ہے وہ محفل سجائی ہوئی تھی، یہیں پہ دربار سے دکھا ہے باقی بھائی. اور یہاں پہ کہاں بیویاں کھڑی ہوئی، کہاں یزید تھا، جہاں کی زیادہ روایت مشہور ہے یہاں پہ آپ کی بیک سائڈ چاہیے، ادھر دیکھیں، یہ بیک سائڈ کی یہ چبوترا سے اس میں کھڑا کیا گیا تھا. وہاں پہ ادھر ہے امام سجاد علیہ السلام، بی بی نے اس جگہ کھڑی ہوئی. یہ دیکھیں اوپر بالا خانے پہ یزید بیٹھا تھا. یہ دیکھیں شہزادی کہاں کھڑی تھی، سامنے چلے شہزادیوں کو ان چبوتروں کا اسی جگہ پہ یزید سے بنت علی کا مکالمہ ہوا ہے اور بیویوں کو اسیر بنا کے کھڑا کیا تھا. میں نے کہا نا کہ ابن حسن جعفری کہتے ہیں کہ جب زینب دربار میں آئی ہے تو یزید کو غریب کر دیا، اجاڑ دیا یزید کو. اس کے بعد یزید نہیں رہا، یزید کے چہرے سے نقاب چھین لی. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے والے بھی کہتے تھے، اس کے بعد والے بھی کہتے تھے، اور یہ بھی کہتا تھا کہ میں نے تو باغی مارے ہیں، میں نے تو اسلام کے کچھ باغی مارے ہیں. اس کے بعد دین کے اوپر سے بیوی نے قاتلوں پہ سے رقاب کو ہٹا دیا. کہتے ہیں اس مقام پہ بیوی کھڑی ہوئی تھی اور یزید جو ہے وہ تازہ شیپ کر کے آیا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ یزید آ کے بیٹھا ہوا تھا اور شراب کے نشے میں دست تھا. یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. یزید نے تھوڑا دیر پہلے ادھر آنے کے بعد سیدہ سکینہ کا امتحان لیا اور کہتے ہیں کہ تجھے تیرے بابا سے ملا ہوں. سیدہ سکینہ نے کہا ہاں میرے بابا سے ملا ہوں. تو کہتے ہیں تخت منگایا گیا، ایک تخت منگایا گیا، اس پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس تخت جب لائے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو حسین کا سر تھا. یزید چھڑی سے حسین کے دانتوں پہ مار رہا تھا اور زینب کے لیے کر رہی تھی. یہاں پہ پہنچنے کے بعد یزید نے ایک آیت پڑھی وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. تو بی بی نے کہا وہ بدکار کیا پڑھتا ہے، یہ آیت تیرے لیے کیا؟ تو یزید کہتا ہے کہ دیکھو خدا نے تمہیں اس طرح کر دیا، تمہیں در بدر کر دیا، تمہیں ایسے اسیر بنا کے بھیجا. تو یزید نے کہا، بی بی نے کہا وہ بدبخت، یہ آیت تیرے لیے نہیں ہے، یہ آیت ہمارے لیے ہے، اس کے مصداق ہمیں. یزید نے کہا کیسے؟ کہیں گے ٹھہر جا ابھی اذان ہونے دے، اور پھر اس اذان میں دیکھنا تیرے نانا کا نام آئے گا. پھر بی بی نے کہا انا ابن صفا، میں صفا کی بیٹی ہوں، انا ابن مروہ. ادھر سفیر روم بیٹھا تھا، ادھر نانا کے ساتھ بھی بیٹھے تھے، ایک قرآن بچ گیا. پھر یزید نے کہا، پھر بی بی نے کہا، پھر بی بی کہتی ہے یزید سے او یزید بدکار، خدا کا قانون ہے. اس نے کہا کہ خدا نے تمہیں ذلیل کیا. تو بی بی نے ایک جملہ کہا کہ ہمیں ذلیل کیا. خدا نے بی بی نے ایک ایسا جملہ کہا کہ پورا دربار اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بی بی نے کہا ما رایۃ الا جمیل، اور اس جملے کے اوپر سب اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے. اس کے معنی تھے، اس نے کہا کہ خدا نے تمہارے بچوں کو اسیر کر دیا، خدا نے تمہیں برباد کر دیا اور تمہیں اس طرح سے اسیر بنا دیا، تمہیں راستوں کی تکالیف ہوئی. تو بی بی نے ایک جملہ کہا، بی بی نے کہا ما رایۃ الا جمیل، ارے ہم نے خدا سے لطف و کرم کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں.